بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ وہ جلدی آ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ دوڑ دوڑ کر کے انہیں جماعت بھی نہیں ملتی ہے۔ جو لوگ جلدی آتے ہیں تو انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے سننے کو موقع مل جاتا ہے اور ہمیں سنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ جو آخر میں آتے ہیں بیچارے، وہ اس چیز سے محروم رہتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب آتے ہیں تو ادھر خطبہ جمعہ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ جہاں پہنچتے ہیں تو اللہ اکبر وہیں سنتیں شروع کر لیتے ہیں۔ ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ نماز جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے، جو 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں، جب وہ خطبے اذان ثانی جو پڑھی جاتی ہے، جو خطبے کی اذان ثانی کہا جاتا ہے، اس اذان کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے قضا نماز ہو، اسی جمعے کے وہ 4 سنتیں ہوں، یا تحیت الوضو ہو، تحیت المسجد ہو، کوئی سی نماز کی یا فجر کی قضا ہو کہ بندہ کہے کہ میں پڑھ لوں، نہیں، اجازت نہیں ہے، چونکہ جمعے کی جو خطبے کی اذان ہوتی ہے، اس اذان سے لے کے خطبہ جمعہ یہ سارا جو ہے سننا واجب ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں حکم ہے کہ بندہ بڑا ہی ادب احترام سے بیٹھا رہے اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عمل نہ کرے، اس لیے کہ واجب کا درجہ زیادہ ہوتا ہے اور سنت کا درجہ اس سے کم ہوتا ہے۔ تو بندہ آ رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، یعنی واجب عمل ہو رہا ہے، اور وہ آ کر کے سنت کا عمل شروع کر دیتا ہے۔ اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اب واجب چل رہا ہے تو میرے اوپر ضروری ہے کہ میں واجب کی اطاعت کروں، اور واجب کے چلتے ہوئے مجھے سنت ادا کرنے کا حکم شریعت کا نہیں ہے۔ یہ بیچارہ دے اللہ اکبر۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ علمی کمزوری ہے، ہمیں معلومات نہیں ہے، دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، بس اس انتظار میں رہتے ہیں کہ جماعت کتنے بجے ہے، کیا انتظار ہوتا ہے؟ پھر جماعت پہ اوپر منٹ نیچے منٹ۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو یہاں بڑی سختی کے ساتھ یہ کہتے، ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں، اگر 2-4 منٹ اوپر ہوتے ہیں تو میں ابا کی کوئی کہانی ہی سناتا ہوں۔ دین اسلام کی بات ہوتی ہے، ویسے میرے حساب سے شکر کرنا چاہیے کہ 4 منٹ 5 منٹ کسی اچھی بات پہ گزر گئے، دین پر، نیک عمل پر گزر گئے، اس کا ہمیں اجر ملا، ثواب ملا۔ لیکن زیادہ سختی برتنے والے لوگوں کو میں سب کو نہیں کہوں گا، لیکن زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ وہ دائیں بائیں گھنٹوں لگا دیتے ہیں چوراہوں پہ، ادھر ادھر کی باتوں میں، لیکن مسجد میں جناب مولوی صاحب کی دعا بھی لمبی نہ ہو، قرات بھی لمبی نہ ہو، مولوی صاحب کا خطبہ بھی لمبا نہ ہو، شارٹ کٹ کام چلاؤ، اس لیے کہ شیطان اسی عمل سے روکے گا جس سے اس کی آخرت بنتی ہو، اور وہی کام کرنے کے لیے اس کو تیار کرے گا جس سے اس کی آخرت برباد ہوتی ہے۔